ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کنٹرول سٹرکچر۔ کنٹرول سٹرکچر تو کنٹرول سٹرکچر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول سٹرکچر کا کام ہوتا ہے ٹو کنٹرول فلو آف ایگزیکیوشن۔ جو پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہم کنٹرول سٹرکچر استعمال کرتے ہیں۔ اور کنٹرول سٹرکچر کا امپلیمنٹ کس کام کے لیے ہوتا ہے، کیوں ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ اس لیے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے ہم پروگرام لاجک جس طریقے سے ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اس پروگرام لاجک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول سٹرکچر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مختلف قسم کی کنٹرول سٹرکچر ہے۔ پہلے ہمارے پاس ہے سیکوینس۔ تو سیکوینس کنٹرول سٹرکچر کیا چیز ہے؟ سیکوینس کنٹرول سٹرکچر یہ چیز ہے کہ جس پروگرام کو ہم نے جس طریقے سے لکھا ہے اس سیکوینس کی تھرو وہ ایگزیکیوٹ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ نمبر 1۔ پہلے ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے، پھر ہم نے لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ نمبر 2 اور اسٹیٹمنٹ نمبر 3 اینڈ سو آن۔ تو جس طریقے سے ہم نے پروگرام لکھا ہے اسی طریقے سے یہ پروگرام رن ہو، اور ہر ایک اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ 1 ٹائم رن ہو، دوسری دفعہ رن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سیکوینشل جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے اس میں کیا کیا کی پوائنٹ ہے۔ کی پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ کی پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ کی پوائنٹ ہے کہ the statement are executed in the same order in which they are specified in program۔ تو سیم آرڈر ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہم نے جس طریقے سے لکھی ہوئی ہے اسی آرڈر سے ایگزیکیوٹ ہو، اس کو کہتے ہیں سیم آرڈر۔ دوسری ہے کہ all the statements are executed exactly once۔ all the statements are executed exactly once۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اسٹیٹمنٹ ایک بار ایگزیکیوٹ ہو اور کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایک سے زیادہ ٹائم ایگزیکیوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس سپوز ٹیک این ایگزامپل، ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس 2 نمبر ہے A اینڈ B، ٹھیک ہے۔ اور ہم پروگرام میں کچھ اس طرح اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر کو ان پٹ کرتا ہے، پھر دوسری نمبر کو ان پٹ کرتا ہے، پھر دونوں کا ایوریج فائنڈ کرتا ہے اور پھر اسکرین میں ڈسپلے کرے گا۔ تو سیکوینشل میں کیا ہوگا؟ پہلے ہم
پہلے اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کریں گے، اسٹیٹمنٹ نمبر 1 اے اینڈ بی ان پٹ ہو گئے. پھر دوسرے اسٹیٹمنٹ میں اس کا ایوریج فائنڈ کریں گے. فار ایگزامپل 2 نمبر ہے تو اس کا ایوریج یہ ہو جائے گا. تیسرے اسٹیٹمنٹ میں یہ ایوریج ہمارے پاس جو ہے یہ اسکرین پر ڈسپلے ہوگا. تو اسی پروگرام میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی ونس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور پھر ڈسپلے ہو رہا ہے. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ 2 یا 3 دفعہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا. تو اس کو ہم سیکوینشل اسٹرکچر کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے سلیکشن اسٹرکچر. تو اس اسٹرکچر میں ہوتا کیا ہے، اس اسٹرکچر میں ہمارے پاس کچھ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے یا سیٹ اپ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. اسٹیٹمنٹوں اینڈ سیٹ اپ اسٹیٹمنٹس جو ہم ایک کنڈیشن کی تھرو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر سیٹ اپ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ سیٹ اپ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی. اگر کنڈیشن ٹرو نہ ہو تو یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. سلیکشن اسٹیٹمنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ سلیکشن اسٹرکچر سلیکٹ اسٹیٹمنٹ اور سیٹ اپ اسٹیٹمنٹ ٹو ایگزیکیوٹ آن دا بیسس آف اے کنڈیشن. ایک کنڈیشن ہوتا ہے، اس کے بیسس پہ یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوں گے یا نہ ہوں گے. اس کو کہتے ہیں سلیکشن اسٹیٹمنٹ. سلیکشن اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس بہت سارے ہیں. ایف ہو گیا، ایف ایلس ہو گیا، ایف ایلس ہو گئے، اور ہمارے پاس سوئچ ہو گیا. یہ اسٹیٹمنٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں کنڈیشن پر. اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ رن کریں گے، نہ ہو تو یہ رن نہیں کریں گے. لیٹس سپوز ٹیک ان ایگزامپل. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کلاس ہے، ہم نے اس کا رزلٹ کے تھرو ہم نے ڈسپلے کرنا ہے کہ کس بندے نے پاس کیا ہے یا فیل کیا ہوا ہے. پاس فیل، اگر کسی بندے کی مارکس 40 ہے یا 40 سے زیادہ ہے تو اسے ہم کیا کریں گے، پاس. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اور اگر اس سے کم ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم ہے تو 40 ہے یا لیس ہے تو اس کیس میں کیا کرے، فیل ڈسپلے کرے. فیل ڈسپلے کرے. اب ہم پروگرام کی تھرو پراپر لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. لیٹس رائٹ اے پروگرام. فار ایگزامپل پروگرام ہم سٹارٹ کریں گے ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم. دوبارہ کرتے ہیں نا، یہ ہو گیا کٹ. ٹھیک ہے. ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم. ٹھیک ہے. پھر لکھتے ہیں یوزنگ نیم اسپیس std. ٹھیک ہے. اب ہم پروگرام سٹارٹ کریں void main. اب مین پروگرام یہی سے سٹارٹ ہوگا.
وائڈ کا مطلب ہے ہم کوئی بھی چیز ریٹرن نہیں کر رہے. تو مارکس کے لیے ہم پہلے ڈیفائن کریں گے. فار ایگزامپل مارکس کے لیے ہم نے ڈکلیئر کیا مارکس. ٹھیک ہے. اب ہم ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں. انٹر دا مارکس. انٹر یور مارکس. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا انٹر یور مارکس. اب ہم لکھتے ہیں سی این مارکس. ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے سلیکشن، اب ہم وہ سلیکشن کنٹرول سٹرکچر اس پر اپلائی کرتے ہیں. if marks is greater or equal to 40، اگر یہ کنڈیشن ہے ہمارے پاس تو ہم اس بندے کو کیا کریں گے، سی آؤٹ. اب سی آؤٹ میں ہم کہیں گے کہ آپ پاس ہو، اور ساتھ ساتھ ہم کنگریچولیشن یا کنگریٹس بھی اسکرین پر ڈسپلے کرے کہ یو آر پاس. ٹھیک ہے. تو یہ ایف ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم پھر ایلس استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم پھر ایک اور پروگرام لکھیں گے نا، اور ایک اور پروگرام. ٹھیک ہے. ایلس کے لیے ہم پھر ایک اور پروگرام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اسی میں ایلس اسٹیٹمنٹ لکھ کے ایلس اسی کے ساتھ ایلس لکھ کے سی آؤٹ فیل، اگر اس کے علاوہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے فیل شو کرے، تو یہ ایلس ہو گیا. لیٹس رائٹ another program for this. Let's write another program which are taking if and else both. For example ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں ٹھیک ہے، using name space std. ٹھیک ہے. void main. ٹھیک ہے. اب ہم فار ایگزامپل ہم ایک انٹیجر ڈکلیئر کرتے ہیں n. ٹھیک ہے. اب ہم اسکرین پر ڈسپلے کرتے ہیں انٹر دا نمبر، اور یہ پروگرام ہم کس چیز کے لیے، ایون اور ایڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، اگر ایک نمبر ایون ہے یا آڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر ایون ہے تو یہ شو کرے، اگر آڈ ہے تو وہ شو کر دے. تو فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک نمبر لے لیا if is equal to 0، اگر ایک نمبر ہے ہمارے پاس 8 ہے، اگر وہ ٹوٹلی ڈیوائڈ ہوگا 2 پر اور آنسر 0 آیا تو اس کیس میں آپ کیا شو کریں، سی آؤٹ وہ نمبر لکھ لیں اور ساتھ میں لکھ کے ایون. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس کنڈیشن پر
پورا نہیں اترتا تو اس کیس میں سی آؤٹ، ون نمبر اور آؤٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس ایف این ایل اسٹیٹمنٹ. پھر ایف این ایل اسٹیٹمنٹ کے بعد آ جاتا ہے نیسٹڈ ایف این ایل اسٹیٹمنٹ. کیا آ جاتا ہے؟ نیسٹڈ ایف این ایل اسٹیٹمنٹ. نیسٹڈ ایف این ایل اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایف این ایل اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور ایف این ایل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. لیٹس رائٹ a syntax for this. For example, if کنڈیشن ہم نے اپلائی کیا، یہ ہو گیا کنڈیشن. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے اندر ایک اور کنڈیشن پھر اس کے اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے، پھر ایلس. ٹھیک ہے، اس کے اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، پھر یہ ہم نے کلوز کر دیا، اور ایلس اس کے اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ ایف اسٹرکچر، ایف این ایل اسٹرکچر. ایک ایف کے اندر ایک اور ایف این ایل اسٹرکچر، تو اس کو کہتے ہیں ایف نیسٹڈ اسٹرکچر. اب ہمارے پاس جو دوسرا اسٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن. تو ریپیٹیشن کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، 10 بار 20 بار. سو اس اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کی پوائنٹ لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، اور سیٹ اپ اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس کے لیے ہم ڈائریکٹلی STS استعمال کرتے ہیں. ریپیٹڈلی، ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ اور سیٹ اپ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹیڈ ریپیٹڈلی. ٹھیک ہے، تو اسی میں بھی ہم کنڈیشن استعمال کرتے ہیں. اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے اور سیٹ اپ اسٹیٹمنٹ ہے اسی ریپیٹ کرتا جائے 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ. ٹھیک ہے، یا اگر فالس ہو تو اسے ڈسکارڈ کر دے، دوسری جگہ پر جائے. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، کنڈیشن. ٹھیک ہے، ٹرو اور فالس. ٹھیک ہے، اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہے اسے 2 یا 10 دفعہ 30 دفعہ یہ رن کرے. اگر ٹرو نہیں ہے تو فالس ہے تو اسے رن نہ کرے. تو اسی کے ریلیٹڈ ایک پروگرام لکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ہمارے پاس ریپیٹیشن میں کون سے اسٹرکچر آتے ہیں؟ ہمارے پاس آتا ہے وائل، ڈو وائل اور فور. ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر آتے ہیں ہمارے پاس ریپیٹیشن کنٹرول اسٹرکچر میں. تو یہ کام کس طرح کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک پروگرام لکھتے ہیں ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے یوزنگ
نیم اسپیس std. ٹھیک ہے، ہم نے اسٹارٹ کیا. اور پروگرام کو ہم ایگزیکٹلی 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں وائل اسٹرکچر. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک انٹیجر ہم نے ڈیفائن کیا n، اور n کو ہم نے انیشلائز کیا از اکول ٹو 0. اب ہم وائل لوپ استعمال کرتے ہیں. وائل n از گریٹر اور اکول ٹو 10، جب تک n اس کنڈیشن کو ٹرو کرتا ہے، یا یہ کنڈیشن ٹرو ہے. جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ پروگرام یہ جو باڈی ہے، یہ اسٹیٹمنٹس ہے، اس کو رن کرے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل n ہمارے پاس 1 ہے، تو n از ایکول ٹو اور لیس دین 1، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ n کو ڈسپلے کرے گا. ٹھیک ہے، n کو ڈسپلے کرے گا. ڈسپلے کیا کرے گا؟ 1. پھر n کو انکریمنٹ کرے گا تو n ہو جائے گا 2. ٹھیک ہے، اب یہ کنڈیشن پھر بھی ٹرو ہے تو یہ اسے ڈسپلے کرے گا 2. تو اس کی ویلیو کیا آئیں گی؟ پہلے 1 ہے، ٹھیک ہے، 1 کو ڈسپلے کرے گا. پھر جب 2 آئے گا، پھر 2، تو یہ تو جائے گا کہاں تک؟ 10 تک. جب وہ 10 ہو جائے تو یہ 10 کو ڈسپلے کرے گا، اور 10 کے بعد یہ انکریمنٹ ہو جائے گا 11. جب 11 جو ہی آئے گا تو یہ کنڈیشن فالس ہو گئی بس، تو پھر یہ پروگرام اینڈ ہو جائے گا. بہت سارے پروگرام ہیں اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے وائل جو اسٹرکچر ہے وہ استعمال کیا. اب ہم استعمال کریں گے فور اور ڈو وائل. اب ہمارے پاس آ رہی ہے ڈو وائل. ڈو وائل جو لوپ ہے، ٹھیک ہے، ڈو وائل میں کیا مسئلہ ہے کہ ڈو میں ہمارے پاس جو سینٹیکس ہے ڈو وائل کا، کہ پہلے جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ کی باڈی ہے، فار ایگزامپل ڈو، اور ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ 1 2 3 اینڈ سو آن، پھر کنڈیشن لگتا ہے، پھر اس کے بعد کنڈیشن لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر کنڈیشن ٹرو نہ بھی ہو تو باڈی ہے، ایک دفعہ باڈی کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. پھر ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد اگر کنڈیشن ٹرو نہ ہوئی تو پھر دوسری دفعہ باڈی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. اور وائل میں ہے اگر کنڈیشن ٹرو نہ ہوئی تو ایک ہی بار بھی مطلب اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. ڈو وائل میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. لیٹس رائٹ اے کی پوائنٹر ان ڈو وائل لوپ. تو loop executes at least one time if the condition is true or false. اس کو ایگزیکیوٹ ایک ہی دفعہ ہونا ہے، کنڈیشن ٹرو ہو یا فالس ہو. اور اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو اسٹیٹمنٹ 2 3 4 5 6 بار جتنے بھی ہو وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے. لیٹس رائٹ اے پروگرام فار دس. ایک سمپل پروگرام ہے اس کیس میں، ہیش. یہ چیزیں میں بار بار اس وجہ سے لکھتا ہوں کہ آپ کو عادت پڑ جائے کہ ہر ایک پروگرام سے پہلے یہ چیزیں آپ نے لکھنی پڑتی ہیں. اگر کوئی اور لائبریری استعمال ہونی ہو، لائک سی میتھ ہو گئی جو میتھ فنکشن آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم ہیش انکلوڈ سی میتھ
جو لائبریری ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو. ہمارے پاس ایک انٹیجر ہے سی از اکول ٹو 10. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس سی کو ڈسپلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس سی کو ڈیکریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو ڈیکریمنٹ کر دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم کنڈیشن لگا رہے ہیں. ابھی سی از گریٹر دین 1. تو یہ کنڈیشن کا مطلب کیا ہے, اگر سی گریٹر دین 1 ہے تو آپ اس لوپ کو کیا کریں, کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. تو اگر سی جو ہی یہ ہم ڈو میں ڈیکریمنٹ کر رہے ہیں, پہلے ہمارے پاس 10 ہے تو ایک ایگزیکیوشن کے بعد یہ 9 ہو جائیں گے, پھر 8 7. جب ہمارے پاس یہ 1 کے نیچے آئے گا تو پروگرام اینڈ ہو جائے گا. تو یہ ہم کتنے دفعہ, تقریباً ایٹ لیسٹ 10 ٹائم یہ لوپ ہمارے پاس چلتا رہے گا. تو ڈو وائل میں اگر ہم کنڈیشن کو دیکھ لیں تو کنڈیشن اسٹیٹمنٹ سے بعد میں آ رہا ہے. تو اگر کنڈیشن ٹرو نہ بھی ہوئی تو ایک ہی دفعہ لوپ جو ہمارے پاس ہے وہ رن کرے گا. اب ہم جاتے ہیں فور جو ہمارے پاس اسٹرکچر ہے اس کے پاس. تو فور لوپ تو کی پوائنٹ لکھتے ہیں, فور لوپ ایگزیکیوٹ اسٹیٹمنٹ اور سیٹ آف اسٹیٹمنٹ فور 1 اور مور, سوری اس سے کٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو گیا فور لوپ. تو کی پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ اگر ہم اسپیسیفک نمبر آف ٹائمس, اگر کوئی اسٹیٹمنٹس اور سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ہم اسپیسیفک نمبر آف ٹائمس کے لیے رن کرتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, فور لوپ. سو فور لوپ کو ہم کاؤنٹر کنٹرول لوپ بھی کہتے ہیں, کنٹرول لوپ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم کاؤنٹر کنٹرول لوپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہم نے وائل لوپ, ڈو وائل لوپ, یہ ہم سب وہ اسٹیٹمنٹ ایک ہی جگہ کیا کرتے ہیں, کلیکٹ کرتے. فار لوپ, لیٹس رائٹ دا سینٹیکس فار لوپ. فور میں کیا ہوتا ہے, انیشلائزیشن. فار ایگزامپل x از اکول ٹو 1, انیشلائزیشن ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کنڈیشن لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انیشلائزیشن کے بعد کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ x از گریٹر اور ایکول ٹو 10. پھر کیا لگا رہے, انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ جو بھی ہو. تو ہم لگا رہے ہیں انکریمنٹ x پلس پلس. ٹھیک ہے. تو یہ فور لوپ کا سینٹیکس ہے نا. تو پہلے ہم نے جو x ہے انیشلائز کیا, پھر ہم نے کنڈیشن لگایا, پھر ہم نے ان کو انکریمنٹ کرنا ہے یا ڈیکریمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس فار لوپ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, انیشلائزیشن, ٹھیک ہے, کنڈیشن اور انکریمنٹ
اور ڈیکریمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم فور لوپ پر لگاتے ہیں. اب کچھ پروگرام لکھتے ہیں، شارٹ سا پروگرام فور لوپ پر لکھتے ہیں. لیٹس رائٹ ڈائریکٹلی void مین فنکشن فور آتے ہیں. ایک انٹیجر ہم نے ڈیفائن کیا n. اب ہم اس پر فور لوپ لگاتے ہیں. n is equal to 1. ٹھیک ہے، n is greater than equal to 5 اور n ہم نے n پلس پلس. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں cout n. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے دفعہ یہ لوپ چلے گی؟ ایگزیکٹلی 5 ٹائمز. ٹھیک ہے، یہ لوپ چلے گی. n ہمارے پاس اگر انیشیلی 1 ہے تو کنڈیشن ٹرو ہے. اب یہ n 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ n ڈسپلے ہوگا، سوری کنڈیشن ٹرو ہے تو n ہمارے پاس ڈسپلے ہوگا کیا 1. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو n ہے وہ انکریمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، 2 ہو جائے گا. پھر بھی کنڈیشن ٹرو ہے تو ایگزیکٹلی 5 ٹائمز دا لوپ رن. اور تیسرا ہمارے پاس جو کنٹرول سٹرکچر ہے وہ ہے فنکشن کال. فنکشن کال میں ہوتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ اسٹیٹمنٹ 1 2 3 رن ہو رہے ہیں، تو ادھر ہم نے ایک فنکشن کال کیا. تو کمپائلر کیا کرے گا؟ اس باقی اسٹیٹمنٹ کو چھوڑ کر جس اسٹیٹمنٹ کی فنکشن کال ادھر ہے تو اس اسٹیٹمنٹ کو رن کرے گا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس 3 4 اسٹیٹمنٹ ہے اسے رن کرے گا. یہ باقی اسٹیٹمنٹ پھر بعد میں رن کرے گا. تو اس کنٹرول سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں فنکشن کال. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فنکشن کال. تو فنکشن کال بھی ہو گئی. اب ہمارے پاس ایک بچتی ہے جو سوئچ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم ایک نیکسٹ لیکچر میں ڈیفائن کریں گے اور اس کی ایکسپلینیشن کریں گے. اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ جتنے بھی ہم نے اگزامپل دیے ہوئے ہیں یہ ہم نے ڈائریکٹلی کوڈ لکھ کے رن کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اٹس دا اینڈ آف دا لیکچر.